بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ناظرین، سب سے پہلے تو یہ حسن اللہ یاری نے یہ جو پیچھے روایت بیان کی تھی، اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور پھر حضرت عمر کو بلایا اور پھر ایک باغ کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے اندر کھجور ماری اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین ہوئی، تو یہ احناف کی کتب کے اندر جس طرح کہ امام ذہبی اور دیگر محدثین نے اس بات پہ مکمل طور پہ جرح فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بات کو سنا کر، اگر ذہبی کب حنفی بنا تو سن نا، بات کو سن اور ذہبی کو کیوں حنفی کہہ رہا ہے؟ بات تو سن لے، اور ذہبی کو حنفی کیوں کہہ رہا ہے؟ ذہبی احناف کے کتب ذہبی ٹائم دوبارہ لگانا پڑے گا، بات کو سن۔ امام ذہبی ہم اہل سنت و جماعت کے امام ہیں، یہ کوئی شیعہ امام نہیں ہے، یہ ٹائم خراب کرنے کے لیے درمیان میں آ جاتا ہے، اس کو خاموش رہنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو روایت صحابہ کرام کے خلاف ہو وہ اہل سنت کے ہاں معتبر نہیں ہوتی، اہل سنت کے ہاں مانی ہی نہیں جاتی۔ یہ وہاں موجود ہے، امام ذہبی کی کتب کے کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ اگر یہ اس روایت کو صحیح بھی مانتا ہے تو وہاں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو بلایا، گھر سے نکلے، حضور جہاں بھی جانا چاہتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر کو بلاتے ہیں، پھر حضرت عمر کو بلاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ساتھ اتنی محبت، اتنی مودت، اتنا الفت، اتنا پیار ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور یہ ان کو کافر کہہ رہا ہے۔ معاذ اللہ کی کیا یہ حضور سے زیادہ جانتا ہے، اس کو زیادہ علم ہے؟ تو یہ چونکہ موضوع سے بات علیحدہ ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے روایت بیان کی تھی قمی سے، جہاں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ تو وہاں وہ روایت، اس روایت کے اندر اس نے جو لفظ بولا یلی الخلافہ کو یلی الخلافہ، یہ کہتا ہے کہ الف لام پر جو ہے وہ سکون نہیں ہوتا، تو جس طرح الحمد جب کلمہ ملایا جاتا ہے تو لام ساکن ہو جاتی ہے، اور تو اسی طرح یہاں یہ لام ساکن ہو رہا ہے، اگر آگے لفظ جو ہے الف لام، یہ الخلافہ لفظ خلافت معرف باللام ہے، جب معرف باللام ہوتا ہے تو اس کو ساکن پڑھا جاتا ہے۔ اور والیہ یلی، یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو صرف صغیر ہی نہیں پڑھی، اگر پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا نا، یہ ایسے یہاں بیٹھ جاتا ہے۔ تو پھر اس سے جو وہاں اس بات کا بھی اس کے پاس جواب نہ آیا، اس نے پوری روایت پڑھی اور پڑھ کے خاموش ہو گیا، جواب ہوتا تو اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن بالکل اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ اس کے پاس اس بات کا جواب تھا ہی نہیں۔ اب جو اگلی بات ہے جو میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع میں اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ موضوع کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ نہیں ابھی اعتراض کا جواب دیں گے نا، ابھی سیکنڈ اعتراض کا جواب دے گا یہ شخص۔ پہلے میرے اعتراض کا جواب دے گا نا تو پھر بات ہوگی۔ پہلے میرے آپ کے اعتراض کا جواب ابھی دیا نا، آپ کا اعتراض کا بھی جواب دیا نا، آپ نے کہا تھا کہ وہ ابو بکر عمر کی خلافت تفسیر قرمی میں موجود ہے، اس کا جواب دے دیا نا؟ نہیں دیا، نہیں، خاموش نا، خاموش۔ ابھی جو ہے قلندر صاحب بتاؤ کیا ہے اگلا اعتراض؟ کیا ہے؟ خاموش۔ ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شیاطین ہوں گے نا، اس کا وہ والی روایت کا جواب۔ میرے وقت میں نہیں بولنا، حذیفہ بن یمان والی تھی دوسرا، ہاں حذیفہ بن یمان والی روایت ہے نا۔ خاموش، میرا 1 منٹ ضائع کر دیا، میرے ٹائم میں نہیں بولنا، میرے ٹائم میں نہیں بولنا، خاموش۔ 1 منٹ ضائع کیا میں زیادہ لوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ موضوع سے جس سے بار بار فرار ہو رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے حسن اللہ یاری نے، اور 2 مرتبہ 2 کلپوں کے اندر حسن اللہ یاری نے جھوٹ بولا ہے۔ جھوٹ کیا بولا؟ اس نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ہاتھ نماز کے اندر باندھ کر نماز پڑھنی، اس نے کہا کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے جامع ترمذی شریف، یہ ترمذی شریف ہے، ترمذی شریف کا یہ جلد پہلے مناظرہ کے اعتراضات کے جواب پہ بات ہو رہی تھی نا، صفحہ نمبر، پہلے بات تو سن، خاموش۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ ابو ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز میں، ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا، اس کے متعلق پورا باب باندھا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ حدیث پاک لے کے آئے ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومنا فیاخذ شمالہ بیمینہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت نماز پڑھتے تھے تو اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ دوسرے ہاتھ کو پکڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ ایک روایت یہاں موجود ہے۔
اور دوسری روایت جس کا اس نے بھی حوالہ دیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، اس روایت کے اندر ہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، ٹائم پورا ہونے دے، میرے 1.5 منٹ انہوں نے کھایا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، یہ بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ صفحہ نمبر ہے جناب 102۔ یہاں پورا ایک باب باندھا ہے، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا۔ الوضع، وضع کا لفظ ہوتا ہے رکھنا، اس کا معنی ہوتا ہے، تو یہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کے نماز پڑھنا۔ تو یہاں کیا ہے، فرماتے ہیں کہ کان ناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، تو نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھنا، یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ ابھی میرا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے رولر ڈال لینا ہے، آئندہ ٹرن میں اس پر مزید حوالے دوں گا۔ میرے پاس 19 احادیث مبارکہ موجود ہے اس مسئلے پہ، حسن اللہ جاری اس کا جواب دے گا، بھاگے گا نہیں۔ بخاری والی حدیث جو پڑھی ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ ان یؤمر، صحابہ ہمیں حکم ملتا تھا، وہ یہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا حکم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دینے والا کون تھا نا۔ اجازت ہو تو میں کیا احادیث پوری کروں؟ وہ جو پچھلے مناظرے کا وہ رہ گیا تھا حضرت حذیفہ والا، وہ جواب وہ کہہ رہا تھا کلندر خان، میرے بھی کافی سارے رہتے ہیں نا، یہ ان کا جواب دیتا جائے، میں بھی ساتھ جواب دیتا جاؤں گا، اس لیے تو وہ جواب نہیں دی، صرف روایت پڑھ کے خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے نا۔ جی ایسے تو بات نہیں چلے گی۔ اب جو زیادہ موضوع ہے وہ اس حدیث پاک پہ یا مجھ سے حوالے لے، اور اس کا جھوٹ میں فاش کروں گا جس نے کہا ہے کہ سنیوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو نماز والا آپ لے تھے وہ آپ نے بیان کر دیا، وہ آپ کا، حالانکہ وہ موضوع کے سے متعلق نہیں تھا، وہ بار بار آپریٹر بھی کہہ رہے تھے، تو میں نے کہا چلیں حدیث انہوں نے شروع کی ہے تو میں خاموشی اختیار کی کہ چلے مفتی صاحب اپنا پیش کر لیں، کوئی بات نہیں، ایک حوالہ پیش کر دیا، آپ کی طرف سے صفائی آ گئی۔ تو اب مزید پھر نیکسٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ نہیں ابھی یہ حضرت اللہ جاری یا تو کہے نا کہ میں نے غلط کہا تھا، یا پھر ہم سے حوالے لے اس مسئلے پہ، نہیں وہ حوالے دیں گے، یہ آپ دے دی جواب، وہ اسی کا پھر دے دے جواب۔ دیکھیں ان کو شاید ان کو اردو صحیح زبان نہیں، اردو نہیں آتی۔ میں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول صحیح حدیث، دیکھیں جس طرح حدیث کوٹ کرنا کافی نہیں ہے، حدیث کوٹ کریں اور اس کی صحت بھی ثابت کریں۔ یہ کہ ترمذی تو اس طرح تو نہیں کہ ترمذی کے سب حدیث صحیح ہیں، صحت بھی ثابت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، یا ہاتھ باندھ کے کسی کو حکم دیا کہ تم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھا کرو، اس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا نہ دکھائیں کہ صحابہ کو حکم ملتا تھا کہ بھئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، حکم دینے والا کون تھا؟ ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، کوئی اور ان کا امیر تھا جو اس طرح حکم دیتا تھا، وہ تو اس بخاری کے حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ بخاری کے علاوہ مسلم کے علاوہ جو بھی جس کتاب کا یہ حوالہ دیں گے اس کا صحت بھی ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ہماری بات ہوگی کہ بھئی یہ حدیث بھی کوٹ کرے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، ان کے پاس حدیث ہے وہ ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا ان کے ابھی جو بات چلی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیعوں کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر پہلا نمبر خلیفہ ہے، عمر پہلے دوسرے نمبر خلیفہ ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث دکھائی گئی ہے وہ میں نے پوری حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی اور ایک راز کے طور پہ بتایا تھا کہ آئندہ یہ واقع ہوگا، جیسے شیعوں کا بھی عقیدہ یہی، واقع بھی یہی ہوا کہ پہلا نمبر خلیفہ خلافت کس نے سونپا؟ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، معاویہ کو بھی حکومت ملی، یزید کو، ہم انکار نہیں کرتے کہ یزید کو حکومت ملی ہے، یزید کو بالکل خلافت ملی ہے۔ بات یہ ہے کیا یہ شرعی تھا یا نہیں تھا؟ اگر واقعاً یہ شرعی ہوتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی، تو ایک راز کی حیثیت سے حفصہ کو نہیں بتاتے کہ تم نے اگر کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جا کے مسجد میں کہتا ہے، ممبر پہ کہتا ہے کہ بھئی ابو بکر ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، یہ آپ پہ اس کی اطاعت واجب ہے، حکومت ان کو ملے گی میری بات، اور پھر عمر کو ملے گی۔ اس طرح دکھاؤ نا، اس طرح تو نہیں ہے۔ وہ ایک پیشین ایک راز کے طور پر ہے جو اس طرح واقع ہوگا۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے حفصہ نے قسم توڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر بھی دیے تاکہ ان کو حکومت ملے۔ اچھا جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوروں والی حدیث کہ اس میں بے حرمتی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں واضح طور بے حرمتی کا اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کے گئے، پھر اس نے اپنے سے جھوٹ ملایا کہ نبی جب بھی جہاں جاتے تھے ان کو ساتھ لے کے جاتے، وہ تو اس حدیث میں نہیں ہے نا۔ مفتی صاحب آپ نے تو جھوٹ باندھا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ جب بھی جاتے تھے وہ ساتھ لے کے، ایک حدیث میں ہے کہ بھئی جو باغ میں کھانا کھانے گئے تھے نا تو اس کو ساتھ لے کے گئے تھے، سسر صاحب کو، دوسرے سسر کو بھی لے کے گئے تھے اور خادم کو بھی لے کے گئے تھے۔
اب آپ نے کہا کہ اس میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، وہ ہمیشہ ساتھ لے کے جاتے تھے. یہ دیکھو تمہارا جواب ادھر ہے. صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں ملاحظہ کرے ترجمے کے ساتھ ہے، تاکہ آپ نہ کہو کہ ترجمہ میں نے نہیں دکھایا، ترجمے کے ساتھ ہے. اس میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی ان کے ساتھ تھے. اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آئے اور دریافت کیا، تم دونوں یہاں کیوں بیٹھے ہو، ادھر کیوں بیٹھے ہو، وجہ کیا؟ انہوں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو ہمارے حسام محبوس کیا، ہم بھوک نے ہمیں گھر نکلنے سے مجبور کیا، بھوک کی وجہ سے سڑک پہ بیٹھے دونوں حضرات، ٹھیک ہے نا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی باغ میں وہ کھجور کھانے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ لے کے گئے، تو بھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کرم تھے، باہر سخاوت ہے، وہ تو اپنے دشمنوں پہ بھی وہ منت کرتے تھے. اگر ساتھ لے کے گئے تو کیا ہوا؟ بات یہ ساتھ لے کے گئے، احسان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ کھجور اٹھا کے ان کے چہرے پہ مارو، ہے جی؟ احسان کا جواب یہی ہوتا ہے، اس کا جواب دے دو نا. یہ ساتھ لے کے گئے، یہ بڑی فضیلت ہے، ساتھ لے کے گئے، ساتھ لے کے گئے تھے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتے نا، شکر گزار بھی ہوتا ہے. اچھا پھر آتے ہیں بھائی اس روایت کی طرف، حذیفہ ابن الیمان والی روایت کی طرف. حذیفہ ابن الیمان والی روایت کون سی ہے بھائی؟ اس کا تو جواب دینا نہیں چاہتا. اب بتاؤ وہ اپنے آپریٹر صاحب، اگر کوئی اور مولوی صاحب منتظر ہیں تو ان کو جانے دیں. یہ شیخ صاحب اس کو تو وہ سب کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں نا. حذیفہ ابن الیمان والی حدیث یہ ہے بھائی، جس نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا. یہ صحیح مسلم ہے جی، چاپ دار الفکر ہے. باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدی، میرے بعد ایسے امام ہوں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. شیخ صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے وہ گمراہی ہے نا. اور مانتے ہو نہیں مانتے؟ سوال کا جواب دینا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پہ نہیں ہے وہ گمراہ ہے، وہ یا وہ راشد ہے، راشد ہے. وہ کیسا رشد ہے، کیسی ہدایت ہے بھائی؟ ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو میرے ہدایت پہ نہیں، میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ، اس میں ایسے بھی ہوں گے جو جن کے روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی انسان کے روپ میں. جو لو جی جواب دے دو شیخ صاحب، مفتی صاحب تسی جواب دے دو. تحقیق کے بعد کیا تحقیق کی ہے تسی؟ سناؤ سانو. ایمر لگاؤ، مجھے اپنی جگہ پہ لے آؤ، جواب دیتا ہوں.